بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، بخاری وائس میں خوش آمدید۔ روایت ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہر دن ایک دمبا ذبح کرتے، اس میں سے کچھ خود اور اپنے اہل و عیال کے لیے رکھتے اور باقی سائل میں تقسیم کر دیتے۔ ایک شب جمعہ جب آپ افطار کر رہے تھے تو ایک مومن مسافر سائل نے آ کر آواز لگائی، جس کی منزلت خدا کی بارگاہ میں بہت زیادہ تھی، کہ مجھ غریب مسافر کو بھی کھانا کھلاؤ۔ اس نے کئی بار یہ صدا لگائی لیکن اسے کھانا نہ دیا گیا۔ رات کی تاریکی جب زیادہ بڑھی تو اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، روتا ہوا واپس پلٹا اور بھوکا ہی سو گیا۔ صبح جب اٹھا تو خدا کی حمد بچا لایا اور صبر کیا۔ حضرت یعقوب کے پاس رات کا بچا ہوا کھانا صبح تک پڑا رہا۔ صبح اللہ نے آپ پر وحی کی کہ تم نے میرے بندے کو اس قدر ذلیل کیا، اس سبب میرے غضب کا رخ اپنی طرف کیا۔ اے یعقوب، تم نے اس پر رحم کیوں نہ کیا، حالانکہ وہ دنیا کو حقیر جانتا ہے۔ رات بھوکا ہی سو گیا، جبکہ تم اور تمہارے فرزندوں نے سیر ہو کر کھانا کھایا اور کھانا صبح تک بچا رہا۔ میرے پیغمبروں میں میرے نزدیک وہ ہیں جو لوگوں پر رحم کریں اور ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اپنی عزت کی قسم کھاتا ہوں کہ جلد ہی تم پر اور تمہاری اولاد پر آزمائش مقرر کروں گا، جس پر صبر کرنا۔ اس کے بعد جب حضرت یوسف نے خواب دیکھا کہ چاند، سورج اور 11 ستارے ان کو سجدہ کر رہے ہیں، تو آپ نے یہ خواب اپنے والد حضرت یعقوب کو سنایا۔ حضرت یعقوب نے آپ کو اپنے بھائیوں سے خواب سنانے سے منع کیا، لیکن آپ ان سے یہ تذکرہ کر بیٹھے۔ بھائیوں نے جب یہ خواب سنا اور حضرت یعقوب کا آپ سے زیادہ پیار ہونا ان کے دل میں حسد کا باعث بنا، انہوں نے آپ کے قتل کی سازش بنائی اور آپ کو شکار کے بہانے اپنے ساتھ جنگل میں لے گئے۔ روایت ہے کہ جب وہ آپ کو اپنے ساتھ جنگل میں لے کر جا رہے تھے تو حضرت یعقوب پر الہام ہوا، پر وہی پہلے ہو چکی تھی کہ صبر کرنا ہے۔ آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو واپس بلایا اور ان کے گلے میں باہیں ڈال کر ان کو پیار کیا۔ اس کے بعد آپ کو بھائیوں کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ بھائی آپ کو لے کر جلدی جلدی جنگل پہنچے کہ کہیں دوبارہ واپس نہ بلا لیں۔ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کیا کہ انہیں جنگل میں قتل کر کے ایک درخت کے نیچے پھینک دیتے ہیں اور شام کو کوئی بھیڑیا کھا لے گا۔ لیکن ان کی ایک بھائی جس کا نام یہودا تھا، انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ اسے قتل نہ کرو بلکہ ایک کنویں میں پھینک دو۔ ان کے دل میں تھا کہ خود ہی کوئی قافلہ انہیں نکال دے گا اور اپنے ساتھ لے جائے گا۔ بعد میں اس صلہ رحمی کی وجہ سے اللہ نے آپ کو نبوت بھی عطا کی۔ دوسری روایت ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے فرمایا، مجھے اپنے بھائی یوسف پر تعجب ہے کہ اس نے آئینہ دیکھ کر یہ کیسے سوچ لیا کہ اگر میں مصر کے بازار میں بکوں تو کوئی بھی مجھے خرید نہ سکے، حالانکہ آپ نے یہ صرف سوچا ہی تھا جو آپ کی آزمائش کا باعث بن گیا۔ روایت ہے کہ جب اگلے دن بھائیوں کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ یوسف کو دیکھیں کہ کس حال میں ہیں، تو جب وہ اس جگہ پہنچے تو ایک قافلے نے جب پانی کے لیے ڈول کنویں میں ڈالا تو آپ ڈول کو پکڑ کر باہر آ گئے۔ قافلہ ابھی تعجب میں ہی تھا کہ آپ کے بھائیوں نے آ کر کہا، یہ ہمارا غلام ہے جو کل کنویں میں گر گیا تھا۔ بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس قافلے والے کو یوسف کو بیچ دیتے ہیں تاکہ آپ سے جان چھوٹ جائے۔ حضرت یوسف کی عمر بعض روایات میں 7 سال تھی۔ آپ کے بھائیوں نے آپ کو صرف 20 درہم میں بیچ دیا، جو کہ کالے غلام سے بھی کم قیمت تھی۔ اس طرح حضرت یوسف سب سے کم قیمت میں بکے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے آپ کو مصر کے بازار میں بیچ دیا، جہاں سے عزیز مصر نے آپ کو خریدا۔ اس نے آپ کو اپنے بیٹے کی طرح رکھا کیونکہ اس کی اپنی اولاد نہ تھی۔ مصر کے بادشاہوں کو دور حضرت موسیٰ میں فرعون، جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں عزیز مصر کہتے تھے۔
یہ ایک سبق آموز واقعہ ہے کہ انسان کو اپنی کسی بھی چیز پر کبھی بھی غرور و تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ بحوالہ قصص الانبیاء